بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں انسان کی مرد کی ایک اہم پرابلم کا سلوشن لایا ہوں۔ وہ ہے مردانہ کمزوری۔ اکثر لوگ نوجوان لوگوں میں بھی یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ ان میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اور جو 40 سال تک لوگ ہیں یا 40 سال سے اوپر ہیں ان لوگوں میں بھی یہ مردانہ کمزوری پائی جاتی ہے، یا جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان میں بھی یہ مردانہ کمزوری شدید ہوتی ہے۔ تو یہ خواہش ہر مرد میں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اسی مردانہ طاقت کی بنا پر عورت مرد کے پاس رہتی ہے، اس مردانہ طاقت کی بنا پر عورت جو ہے مرد کے ساتھ کشش کرتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، اور اسی طاقت کی بنا پر آدمی اسی مردانہ صلاحیت کی بنا پر بیٹی والا اپنی بیٹی کسی مرد کے ساتھ رخصت کرتا ہے، شادی کر دیتا ہے۔ اور یہی مردانہ قوت ازواجی زندگی کا سنہری اور خوبصورت پہلو ہے، اور یہ مرد کی اصل مردانگی اسی میں ہے کہ جو مرد مردانہ قوت سے بھرپور ہوتا ہے وہیں اپنی ازواجی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ مردانہ قوت مرد چاہتا ہے کہ میری پوری زندگی قائم رہے۔ تو بعض اوقات لڑکے نوجوانی میں غلط کاریوں کی وجہ سے مردانہ قوت کمزور ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے۔ بزرگوں میں یہ مختلف، زیادہ عمر کے لوگوں میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے یا عمر کی اعصابی کمزوری کی وجہ سے یہ مردانہ قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آج میں ایک ایسا ٹپس لایا ہوں، ایک ایسا ٹوٹکا لایا ہوں جس کو استعمال کر کے 70 سال کا بوڑھا بھی کہے گا کہ میں نے اور شادی کرنی ہے۔ نوجوان میں بھرپور طاقت آ جائے گی۔ یہ بہت سارے لوگ اس نسخے کو، اس ٹپس کو آزما چکے ہیں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ مشورہ دیا ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی لاجواب قسم کی چیز ہے اور انتہائی مجرب قسم کا ٹوٹکا ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ہر عمر کا آدمی، لڑکا، اپنا نوجوان، بزرگ، میچور آدمی، 50 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال تک، 80 سال کا آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، آسانی سے بازار میں کہیں نہ کہیں دستیاب ہو جائے گی بام مچھلی۔ بام مچھلی جس کو سرائیکی زبان میں ناگ مچھلی بھی کہتی ہیں، ناگ مچھی بھی کہتی ہیں، لیکن اصل اردو میں اس کو بام مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ بام مچھلی لوگ شکار کرتے ہوئے، ہم بچپن میں بھی خود شکار کرتے ہوئے اس کو ضائع کر دیتے تھے، ہمیں اس کی افادیت معلوم نہیں تھی، ہم پھینک دیتے تھے۔ یہ بازار میں اب سردیوں کے موسم میں جہاں زیادہ مچھلیاں بکتی ہیں، دریا کی مچھلی بکتی ہے، تو وہاں یہ بام مچھلی سردیوں کے موسم میں آتی ہے فروخت ہونے کے لیے۔ یہ عام مچھلی کی نسبت ڈبل قیمت پہ فروخت ہوتی ہے۔ یہ لمبی ہوتی ہے، اتنی موٹی نہیں ہوتی، موٹی اتنی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا عام مچھلی کی نسبت ڈبل قیمت پہ فروخت ہوتی ہے۔ اس بام مچھلی کو لیں، اس کو 3 طریقے ہیں اس کو پکا کے کھانے کے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو صاف کرنے کے بعد، اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس کو یخنی کے طور پر جو ہے نا اس کا شوربہ بنایا جائے، جس طرح عام مچھلی کا شوربہ بناتے ہیں یا عام چکن میٹ وغیرہ کا شوربہ بناتے ہیں۔ اس کو لہسن کے سالن کے طور پر پکایا جائے، اس میں تمام چیزیں وہ ڈالی جائے جو آپ روزمرہ مچھلی میں یا کھانے میں ڈالتے ہیں، مثال جات۔ یخنی بنا کر
शोरबा बना कर, सालन बना कर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको फ्राई करके खा सकते हैं आप, फ्राई करें और इसको खाएं। तीसरा तरीका ये है कि इसको भून कर, इसको 2-3 पीसे बनाएं और इसको अंगारों पर भून लें। भूनने के बाद इसको हल्का सा मिर्च मसाला लगा के आप खाएं, ये लजीज होगी। ये तीनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। भून कर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खा सकती हैं, और यखनी या सालन वगैरह बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में ये बाज़ार में दस्तयाब हो जाती है। गर्मियों में ये जोड़ों तालाबों में मुख्तलिफ शिकार जो कुंडी से शिकार करते हैं उन लोगों के हाथ ये आती है। आजकल ये बाज़ार में दस्तयाब है। ये मर्दाना कुव्वत का इंतहाई 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 मुजर्रब और गारंटी शुदा इलाज है। जो उनकी मर्दाना कुव्वत कम है, जिनको जो है ना सही तरीके से जोश नहीं पकड़ता नफ्स, जिनको जो है ना सुस्ती का शिकार है, जिनका जो नफ्स जो है ना ढीला रह जाता है, ये तमाम मसाइल का बेहतरीन इलाज है। कोई केमिकल प्रोसेस नहीं। आप बाज़ार से मछली लें, उसको जो है ना शोरबा बनाकर, फ्राई करके या भून कर खाएं। ये हर तीसरे चौथे दिन इस्तेमाल करें। जितना पुराना आपका ये प्रॉब्लम है, जितनी पुरानी तकलीफ़ है, वो दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल सेहतमंद और मर्दाना कुव्वत से भरपूर हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों को मैंने इस्तेमाल कराई है, और जिन जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया है वो कहते हैं कि इसके मुकाबले में दुनिया की और कोई नुस्खा इतना कारीगर और कामयाब नहीं है। तो मेरा ये मशवरा है कि वो नौजवान जो मर्दाना कुव्वत का कमज़ोरी का शिकायत करते हैं, या वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकायत करते हैं, या वो बड़ी उम्र के लोग जो उम्र के हिसाब से या साबी कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कुव्वत की कमज़ोरी का शिकायत करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये इंतहाई सादा, मुजर्रब और इंतहाई ज़ूद असर और देर पा असर रखने वाला टोटका है, घरेलू। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी मर्दाना कुव्वत से, अपनी जवानी से, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि इसी मर्दाना कुव्वत पर नस्ल नौ का बुनियाद है। कोई मर्द इस मर्दाना कुव्वत की बिना पर शादी करता है, इसी ख्वाहिश की बिना पर शादी करता है। औरत इसी ख्वाहिश की बिना पर मर्द के साथ अटैच होती है। औरत, आप लोग कहेंगे कि एक बुजुर्ग ने क्या बात कर दी, बिल्कुल दुरुस्त है। खुसरे, औरत किसी खुसरे के साथ शादी करती है, औरत किसी खुसरे के साथ अटैच होती है, औरत किसी खुसरे के साथ दोस्ती करती है। साफ ज़ाहिर है कि उसको मर्द के साथ शादी करती है तो उसको मर्दाना कुव्वत की खातिर करती है, अज़वाजी ताल्लुक़ की खातिर करती है। जब मर्द शादी करता है तो साफ ज़ाहिर है उसको दिल में, उसके जिस्म में, उसके रहन में उसकी जिस्मानी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अगर उसमें ये कमज़ोरी पाई जाए तो औरत भी मुतनफ़िर होने लगती है और मर्द खुद परेशान हो जाता है कि मुझे क्या हो गया। चाहे वो किसी उम्र का भी मर्द हो, मर्द में मर्दाना कुव्वत, मर्दानगी, ख्वाहिश की चाहत, शौक, तलब हमेशा रहती है। इसलिए कहते हैं कि औरत तो 40, 45 और 50 साल के बाद जो है वो बच्चा देने से रह जाती है, उसके यहाँ बेबी नहीं हो पाता। लेकिन मर्द अगर 100 साल का भी हो तो उसमें मर्दाना कुव्वत ठीक हो तो वो बच्चा पैदा करने के काबिल होता है, उसके अज़वाजी ताल्लुक़ से बच्चा पैदा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मर्द 100 साल तक भी मर्दाना कुव्वत से भरपूर रह सकता है, बशर्ते कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। ऐसे लोग जिनका किसी वजह से
مردانہ قوت کمزور ہو گئی ہے وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اپنی ازواجی زندگی سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ اس نسخے کا نہ تو گردوں پر کسی قسم کا کوئی اثر ہے، نقصان ہے، نہ ہی یہ دل کے مریضوں کے لیے کسی قسم کا نقصان ہے، نہ ہی یہ جسم کے کسی اور اعضاء کے نقصان ہے اس میں، کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل پروسیس ہوا ہی نہیں۔ آپ نے ایک نیچرلی چیز فش لی ہے جس کو بام فش کہتے ہیں، ناگ مچھی کہتے ہیں، اس کو لیں اور اس کو بھون کر استعمال کریں، فرائی کر کے استعمال کریں یا سالن بنا کر استعمال کریں، لیکن سردیوں کا سیزن ہے، اس سیزن میں آپ میرے مشورے کے مطابق کم از کم 6-7 دفعہ 10-12 دفعہ ضرور اس کو استعمال کر لیں، تاکہ پورا سال آپ بھرپور طاقت سے، بھرپور مردانہ قوت سے لطف اٹھا سکیں۔ میری اس بات کو تمام ان نوجوانوں میں، تمام ان میچور لوگوں میں، تمام ان بڑی عمر کے لوگوں میں ضرور شیئر کریں جن لوگوں میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے مردانہ قوت کی، ان کے لیے یہ نسخہ، یہ ٹپ انتہائی لاجواب ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کسی انگریزی ادویات کے استعمال کا سہارا لیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا دیسی ادویات کے مختلف نسخہ جات کا میں پڑھیں جو خاص طور پہ گردوں کو نقصان دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا مختلف انگریزی ادویات کے سہارا لیں، وقتی طور پہ سپورٹ کریں اپنے جسم کو، یہ تمام چیزیں آپ کے گردوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن یہ جو نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ ہر حساب سے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ازواجی زندگی کے لیے، آپ کی مردانہ طاقت کے لیے انتہائی فائدہ مند اور لاجواب ہے۔ میری اس بات کو اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، بزرگوں نوجوانوں میں ضرور شیئر کرنا، بڑی عمر کے لوگوں میں ضرور شیئر کرنا، اور اس کو پریکٹیکلی کرنا، یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو اس کی کمزوری نہیں بھی صحیح تو پھر بھی اس نسخے کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کی یہ مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ مرد کی مردانہ طاقت جو ہے مرد کا بہترین زیور ہے۔ مردانہ طاقت کے بغیر مرد ایک عام مرد میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں۔ مرد کی شان، شوکت، وجاہت، مرد کی کشش اس مردانہ طاقت پر ہے۔ اپنی اس طاقت کو سیو کریں، اپنی اس طاقت کی حفاظت کریں، اپنی اس طاقت کو بحال کریں اور اس سے ازواجی زندگی کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، شکریہ۔